پنجاب میں مونسون بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ شدید بارش نے عوام کے لیے مشکلات کھڑی کر دیں۔ سڑکوں، گلیوں اور محلوں میں ندی نالے بہنے لگے۔ کئی علاقے بجلی سے محروم ہو گئے۔ پنجاب میں بارشوں کا طوفانی سپیل، نشیبی علاقوں اور سڑکوں پر پانی ہی پانی، شہریوں کو شدید پریشانی۔ چنیوٹ میں بارش سے مکان کی چھت گر گئی، 3 افراد زخمی ہو گئے۔ ناروال میں موسلادھار بارش سے گلی محلوں اور بازار پانی سے بھر گئے ہیں، سڑکیں بھی ڈوب گئیں۔ اکاڑا، حجرہ شاہ مقیم اور گردونواں میں بھی بارش ہوئی، نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ فیروز والا میں بھی بارش مشکلات ساتھ لائی، گلیاں اور سڑکیں تالاب بن گئی۔ پسرور میں بھی صورتحال مختلف نہیں، سڑکیں اور گلیوں میں بارش کا پانی جمع ہونے سے آمد و رفت دشوار ہو گئی ہے۔ سرائے عالمگیر میں بھی بادل جم کر برسے، چیچا وطنی، خوشاب، خانیوال اور گردونواں میں بھی بارش نے جل تھل ایک کر دیا۔ مختلف علاقوں میں بجلی کا نظام درہم برہم ہو گیا۔ مانسون کا چوتھا اسپیل لاہور پہنچ گیا ہے۔ موسلادھار بارش کی وجہ سے شہر کے مختلف علاقے تالاب کا منظر پیش کرنے لگے ہیں۔ واسا کا عملہ پانی نکالنے میں مصروف ہے۔ بابر خان کی رپورٹ دیکھیے۔ واسا کے مطابق 2 گھنٹے 5 منٹ جاری رہنے والی بارش میں سب سے زیادہ بارش ایئرپورٹ پر 108 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ تاج پورہ میں 105، اپر مال اور چوک ناخدا میں 97، لکشمی چوک 92، پانی والا تالاب میں 91 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ موسلادھار بارش سے ظہورلائی روڈ، گلبرگ، والٹن، غازی آباد، تاج پورہ، اچھرا، شاہ جمال سمیت متعدد علاقے پانی میں ڈوب گئے۔ بارش سے متعدد گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں بھی بند ہو گئیں۔ ادھر کے اتنے برے حالات ہیں، ہر دفعہ ایسا ہی ہوتا ہے یہاں پہ کہ وزیر لوگ یہاں پہ رہتے ہیں، بڑے بڑے لوگ یہاں پہ رہتے ہیں، تو کیا وہ ایسا نہیں کر سکتے کہ اس کو ٹھیک کریں؟ ادھر پانی کا اتنا رش ہے، اللہ معاف کرے۔ پیچھے بھی بائک کافی بند ہوئی ہیں۔ ہاسپٹل جا رہے ہیں دوائی لینے کے لیے، تو ہم لیٹ ہو گئے ہیں پانی کی وجہ سے، بارش کی وجہ سے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ 25 جولائی تک لاہور سمیت پنجاب کے دیگر اضلاع میں مزید بارش کی پیشن گوئی ہے۔ کیمرامین اظہر بشیر، دانش نسیم اور ساتھی رپورٹر سدرا گیاس کے ساتھ بابر خان، ایئر وائی نیوز، لاہور۔ نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے فیز 5 اسلام آباد میں ڈوبنے والے باپ بیٹی کا تاحال کوئی سراغ نہ ملا۔ ریسکیو 1122 نے راولپنڈی، اسلام آباد میں بڑے پیمانے پر آپریشن شروع کر دیا۔ تفصیل کے لیے بات کرتے ہیں بابر ملک سے۔ جی بابر۔ نتیجہ میں گزشتہ روز اسلام آباد کے نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے فیز 5 میں ایک کار جو ہے وہ سیلابی ریلے کی نظر ہوئی، جس میں کرنل ریٹائرڈ اسحاق اور ان کی بیٹی سوار تھی، اور اب تک ان کا کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ ریسکیو آپریشن کیا گیا، پاک فوج کے ہیلی کاپٹر وہاں پہ آئے اور سی ڈی اے کی ٹیمیں وہاں پہ آئی، اور رات بھر یہ آپریشن جاری رہا، لیکن اب صبح سویرے دوبارہ اس آپریشن کا آغاز راولپنڈی ریسکیو 1122 کی جانب سے شروع کیا گیا ہے، جو متاثرہ علاقے سے لے کے یہاں سوام برج تک آئے، اور پھر یہاں سے یہ ٹیمیں کشتیوں کے ذریعے اور مختلف جدید آلات کے ذریعے سرچ کرتے کرتے فیز 7 اور 8 میں داخل ہوئے ہیں۔ فضائی نگرانی کے ذریعے بھی اس پورے علاقے کا سرچنگ کیا گیا ہے۔ ایک بمپر گزشتہ روز اس گاڑی کا ملا تھا، اس کے علاوہ ابھی تک اس گاڑی کا کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر کا کہنا ہے کہ ان کی ٹیمیں متحرک ہیں، سرچ آپریشن جاری رکھے ہوئے ہیں۔ کوٹلی میں تیسرے دن بھی مسلسل بارش ہو رہی ہے، لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ بڑھ گیا ہے، نشیبی علاقے زیر آب ہیں، نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا ہے، دریائے پونچھ اور ندی نالوں میں شدید طغیانی ہے، بجلی کی آنکھ مچولی نے شہریوں کی مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے۔ مزید جانتے ہیں مبشر چودھری سے۔ کشمیر میں آج تیسرے روز بھی بارش کا سلسلہ جاری ہے، کہیں پہ ہلکی اور کہیں پہ تیز بارش ہے۔ بارش کی وجہ سے درجہ حرارت مسلسل گرتا جا رہا ہے۔ اس وقت کوٹلی میں جو ہے 19 سے 20 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت، اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت جو ہے 24 سے 25 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ بارش کی وجہ سے ندی نالے بھی بھر چکے ہیں، دریاؤں میں طغیانی ہے۔ گزشتہ روز بھی جو ہے دریائے پونچھ میں شدید طغیانی دیکھنے کو ملی، جس کی وجہ سے دریا کا پانی جو ہے تخاڑی پارک اور آبادی کے پاس پہنچ گیا، جس کے بعد امدادی ادارے الرٹ ہیں۔ آج دوبارہ بارش کا سلسلہ شدید جاری ہے، جس کی وجہ سے خدشات بڑھ گئے ہیں کہ لینڈ سلائیڈنگ کہیں پہ بھی ہو سکتی ہے۔ بار بار ٹریفک پولیس اور ضلع انتظامیہ کی طرف سے بتایا جا رہا ہے کہ شہری غیر ضروری سفر سے اجتناب کریں۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ بارش کا سلسلہ مزید جاری رہنے کی پیشگوئی کر دی گئی ہے۔ بابوسر میں پھنسے سیاح اور مسافروں کو ریسکیو کر لیا گیا۔ 250 کے قریب سیاح محفوظ مقامات پر منتقل کر دیے گئے۔ 10 سے 15 افراد لاپتہ ہیں، تلاش جاری ہے۔ ترجمان جی بی حکومت فیض اللہ فراق کہتے ہیں ماضی میں بھی شاہراہ بابوسر پر ریلے آتے رہے، لیکن ایسا نقصان کبھی نہیں ہوا۔ سیاح فی الحال شمالی علاقوں کے سفر سے گریز کریں۔ گلگت بلتستان میں کلاؤڈ برسٹ، سیلابی ریلے اور لینڈ سلائیڈنگ سب کچھ ملیامیٹ۔ چلاس میں اب بھی کئی سیاح لاپتہ ہیں، تلاش جاری ہے۔
सयाहों ने बताया सैलाब आया और गाड़ियाँ खिलौनों की तरह बह गयी। इधर दुकानें, कारोबार था और एक इधर होटल था, वो भी गया है। कुल सारा तबाह हो गया। हमारा इधर 10, 12, 15 घर था, इधर उन लोगों का घर सारा डूब गया। ऊपर से पत्थर आया, हमारी गाड़ी को लगा है। हमने गाड़ी वहीं पे छोड़ के हम नीचे उतरे हैं। 1 ने 2 मिनट लगे होंगे। वो सलाबी रेला है, हमारी गाड़ी भी उसके साथ, और जो वहाँ मौजूद थी 8-10 गाड़ियाँ तकरीबन, उनमें से भी 6-7 गाड़ियाँ बह गई। हमारे दोस्त थे आगे, वो इंशाल्लाह मिल गए हैं। जो फैमिली है वो गाड़ियों में थी, गाड़ी के समेत ही वो चले गए हैं नीचे पानी में। सैलाब से गर्ल्स स्कूल, 2 होटल, पुलिस चौकी, पुलिस शेल्टर, शाहराह बाबूसर से मुत्तसिल मकानात मुकम्मल तबाह हो गए। 2 मसाजिद भी शहीद हुई। 4 राब्ता पुलों को भी नुकसान पहुंचा। बारिशें यहाँ हर साल होती हैं। डिजास्टरियस इलाका है गिलगित बल्तिस्तान। हम ये पहली दफा शाहराह बाबूसर में इस तरह का सैलाब आया है तारीख का। गवर्नमेंट ने अपनी बिसात से बढ़ के यहाँ पे रेस्क्यू किया है। आबी रेलों और लैंड स्लाइडिंग ने सड़कों और शाहराहों पर पहरे लगा दिए। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत कहते हैं माजी में भी शाहराह बाबूसर पर रेले आते रहे, लेकिन ऐसा नुकसान कभी नहीं हुआ। PDMA का कहना है मानसून का चौथा स्पेल शिद्दत से जारी है। मुकामी अफराद और सयाह दरियाओं और नदी नालों से दूर रहें। गैरत के नाम पर कत्ल की गई बानो की वालिदा का वीडियो बयान सामने आ गया है। बानो की वालिदा ने वीडियो बयान में बेटी का कत्ल दुरुस्त और सरदार को बेकसूर करार दिया है। बयान में कहा कि बानो को बलोची रस्म रिवाज के मुताबिक सजा दी गई। फैसले में सरदार शेरबाज सातकजई का कोई कसूर नहीं। अपील करती हूँ सरदार शेरबाज सातकजई और दीगर को रिहा किया जाए। गैरत के नाम पर कत्ल की गई बानो की वालिदा का बयान। समाजी रहनुमा फरजाना कहती हैं हमें कहानियां ना सुनाएं, एक संगीन जुर्म हुआ है, सजा मिलनी चाहिए। इस जुर्म की वीडियो शवाहिद मौजूद हैं। वकील लियाकत गबोल ने कहा अफसोस की बात है उस वक्त सरदार को बचाने की कोशिश की जा रही है, ऐसे मुजरिमों को छोड़ दिया गया तो फिर ऐसे वाकयात को रोकना मुश्किल होगा। सीधी सी बात है, एक क्राइम कमिट हुआ है, ठीक है, पब्लिकली उसको वीडियो में वो क्राइम कमिट हुआ है, उसके साथ उसमें जो है वो 20-25 लोग वहाँ पे खड़े हैं और हमारी आंखों के सामने ये वीडियो जो हमें दिखाई जा रही है, इसके अंदर इन 2 लोगों को जो है वो कत्ल किया गया है और ये जुर्म है। और इसके अंदर इसमें हमें बजाय कहानियां सुनाने के, चाहे वो उसकी माँ की कहानी है, चाहे वो जो है चीफ मिनिस्टर की कहानी है, पाकिस्तान में हम लोगों को इससे कोई दिलचस्पी नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि एक क्राइम कमिट हुआ है, एक जुल्म हुआ है, उस जुल्म के अंदर जो भी लोग शामिल हैं उनको कैफे किरदार तक पहुंचाया जाए। इस वक्त जो ना सरदार को बचाने की कोशिश की जा रही है कि मैं समझता हूं कि ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया है कि एक 2 इंसानों का जो है ना वो सरेआम कत्ल किया गया। अब यहाँ पे जो है ना अगर इसी तरह इनको छोड़ दिया गया तो मेरे ख्याल में फिर ये आए दिन इसी तरह के फैसले होंगे और सरेआम जो है ना जाके लोगों को कत्ल किया जाएगा। जो सरदार है इसके अंदर वो बराबर का मुलविस है और 109 उसके ऊपर अप्लीकेबल है। जो मेन सेक्शन में सजा होगी वही सेक्शन जो है इसमें जो है ना उसमें सजा दी जाएगी। क्वेटा के कमरानी रोड पर लाशौराबाद में गैरत के नाम पर दोहरे कत्ल का वाकया। पुलिस का कहना है कि मुलजिम अब्दुल लतीफ ने भांजे कादिर ज़रीफ और बेटी नाज़रीन को कत्ल किया है। अतिया अकरम हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं। अतिया, बताइएगा इस वाकये के हवाले से। जी बिल्कुल ऐसा है कि बलूचिस्तान में गैरत के नाम पे कत्ल होने का सिलसिला न थम सका। गैरत के नाम पे दोहरे कत्ल का एक और लर्ज़ाखेज़ वाकया जो है वो रूनुमा हुआ है। कमरानी रोड लाशारियाबाद में अब्दुल लतीफ ने अपने भांजे कादिर ज़रीफ और बेटी नाज़नीन को गैरत के नाम पे फायरिंग करके कत्ल कर दिया और मुलजिम अपने दोनों छोटे बच्चों को लेकर मौके से फरार हो गया। पुलिस ज़राए का ये भी कहना है कि मुकदमा दर्ज करके केस सीरियस क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग मुंतकिल कर दिया गया है। और गुज़िश्ता रोज भी नसीराबाद में भी 2 बेटों ने बाप के साथ मिलकर अपनी माँ को भी गैरत के नाम पे कत्ल किया था। जी बहुत शुक्रिया अतिया करम, हमें तफसीलात से आगाह कर रही थी। 9 मई के मुकदमे में शाह महमूद कुरैशी बरी, यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी और साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा को 10 साल कैद की सजा सुना दी गई। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने कोट लखपत जेल में ट्रायल मुकम्मल करके फैसला सुनाया। शाह महमूद कुरैशी समेत 6 मुलजिमान को बरी कर दिया गया, जबकि साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा, यास्मीन राशिद, महमूद रशीद, एजाज चौधरी, अली हसन, अफजाल अजीम, खालिद कयूम और रियाज हुसैन को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। लाहौर के थाना सरवर रोड में 9 मई को शेर पाव पुल पर इश्तियाल अंगेजी तकारीर और जलाओ घेराव का मुकदमा दर्ज किया गया था। आर्मी चीफ फील्ड आसिम मुनीर के
9 مئی سے متعلق تاریخ الفاظ قوم کو آج بھی یاد ہے۔ آرمی چیف نے 17 مئی 2023 کو سیالکوٹ میں خطاب میں کہا تھا، شرپسند پوری قوم کے لیے شرم کا باعث ہیں، انہیں ہر صورت انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ آرمی چیف نے 25 مئی 2023 کو راولپنڈی میں خطاب میں کہا تھا، شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کرنے والوں کو قوم معاف کرے گی اور نہ ہی بھولے گی۔ 9 مئی کے مجرموں کو سزائیں، انصاف کا بول بالا ہوا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر پہلے ہی کہہ چکے کہ 9 مئی صرف افواج پاکستان کا مقدمہ نہیں، یہ عوام کا مقدمہ ہے۔ کسی بھی ملک کی فوج پر حملہ کیا جائے، شہیدوں کی علامات کی تضحیق کی جائے، بانی پاکستان کا گھر جلایا جائے، عوام اور فوج کے درمیان نفرت پیدا کی جائے، ایسا کرنے والوں کو کیفر کردار تک نہ پہنچایا جائے تو نظام انصاف پر سوال اٹھے گا۔ پی ٹی آئی نے ہمیشہ 9 مئی کی مذمت کی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ ڈاکٹر یاسمین راشد، میاں محمود الرشید، اعجاز چودھری اور عمر شیما کو 10 سال کی سزا سنائی۔ یہ تمام سزائیں قانون کے تقاضوں کو پورا کیے بغیر دی گئی ہیں۔ سلمان اکرم راجب بولے، ہمارے اکابرین کو نہیں، جمہوریت کو سزا ہوئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے ایز اے پارٹی ہمیشہ سے 9 مئی کے واقعات کی مذمت کی ہے۔ آج جو 2 فیصلے آئے ہیں سرگودا جج میں، جو فیصلہ دیا ہے جس میں ہمارے 2 پارلیمنٹیرین احمد چٹا صاحب اور احمد بچر صاحب کو جو سزائیں دی گئی ہے، شاہ محمود قریشی صاحب کے علاوہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کو، محمود الرشید صاحب کو، اعجاز چودھری صاحب کو، عمر چیما صاحب کو بھی 10 سال کی سزا ہوئی ہے۔ یہ ساری سزائیں قانون کے تقاضوں کو پورا کیے بغیر دی گئی ہے۔ کہ وہی 2 گواہ ہیں جو ہر مقدمے میں پیش کیے جا رہے ہیں پنجاب میں 9 مئی کے حوالے سے۔ ایک سازش بنی گئی، وہ سازش عمران خان صاحب نے بنی، اور اس کی گواہی کیا ہے؟ ایک پولیس کا ملازم جو کہتا ہے کہ میں کسی طرح زمان پارک میں داخل ہو گیا اور صوفے کے پیچھے چھپ گیا، دوسرا ملازم کہتا ہے میں میز کے نیچے چھپ گیا اور وہاں چھپے ہوئے میں نے سنا کہ ایک سازش بنی جا رہی ہے۔ تو یہ ہے وہ مذاکرہ خیز نوعیت کی گواہی جس کی بنیاد پر استخاذے کا پورا کیس جو ہے کھڑا ہے۔ جمہوریت پر حملہ ہوا ہے، ہمارے اکابرین کو صرف سزا نہیں ہوئی، یہ جمہوریت کو سزا ہوئی ہے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کا کہنا ہے 9 مئی کے ملزمان کو سزائیں سیاسی نہیں، شواہد کی بنیاد پر دی گئی ہیں۔ ویڈیوز اور شواہد سے ثابت ہوتا ہے ملزمان اپنے رہنماؤں سے رابطے میں تھے، سوشل میڈیا پر ان کی تقریریں اور بیانات موجود ہیں۔ شور مچایا جا رہا ہے، یہ سزائیں سیاسی بنیاد پہ دی گئی ہیں، جو کہ قطعی غلط ہے۔ حقائق کچھ اور ہیں۔ 9 مئی کے فیصلے حقائق شواہد کے مطابق ہیں۔ مزید جو اس میں کیسز ہیں، پاکستان میں درجنوں جگہ حملے ہوئے ہیں، تمام کے فیصلے جلد ہونے چاہیے تاکہ انصاف ہو سکے۔ دنیا کو نہیں پتا 9 مئی کس نے کیا، پی ٹی آئی نے کیا، اس کے کہنے پہ کیا، کہاں پلاننگ ہوئی، پی ٹی آئی کے بانی کے گھر سے یہ شروع ہوئی اور پلاننگ کا آغاز ہوا۔ لاہور میں 14 جگہ پر واقعات ہوئے جس میں جناح ہاؤس کو جلایا گیا، سرکاری اور ذاتی املاک کو جلایا گیا۔ ان میں سے ایک مقدمہ سرور روڈ پہ جو ہنگامہ آرائی ہوئی، ٹوٹل اس میں 14 ملزمان تھے، 6 ملزمان کو بری کر دیا گیا، 8 کو سزا ہوئی۔ ان کے جو لیڈرز تھے ان کے اپنے کارکنوں سے رابطے تھے، ان کے واٹس ایپ گروپس میں ویڈیوز، ان کی وہ تمام شواہد موجود نہیں ہیں، وہ تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ درجنوں شواہد موجود ہوں، اس کے باوجود بھی یہ سزائیں پہلے ہونی چاہیے تھی۔ یہ بہت دیر ہوئی، بہت موقع ملا، وہ اپنے آپ کو ایسے لوگوں سے علیحدہ کرتے، وہ قوم سے معافی مانگتے، لیکن وہ تو آج بھی ہیرو، آج بھی انہیں کہتے۔ شاہ محمود آئیں گے تو علیمہ خانم کے سوا کوئی مد مقابل نہیں ہوگا۔ علیمہ خانم نے پارٹی کا شعراء بکھیر کر رکھ دیا، انتشار کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی۔ پارٹی میں کوئی غدار ہے تو علیمہ خانم سے بڑا کوئی نہیں۔ شیر افضل مروت کے علیمہ خانم پر سنگین الزامات، کہا بانی علیمہ خانم سے ملنا نہیں چاہتے۔ کروڑ روپے محترمہ نے ابھی وصول کیے ہیں۔ جب 26 نومبر کا واقعہ ہوا تو ایپ بنا اور اس ایپ پہ اور چیز سے جو ہیں پیسے جنریٹ ہوئے، خدیجہ شاہ کو آگے کیا۔ اب وہ پیسے کدھر گئے یہ آج تک نہیں بتا پائی ہے کہ نیو جرسی میں اس نے 2004 میں 25 کروڑ روپے کا فلیٹ کس چیز پہ خریدا۔ سمینہ سلطانہ نامی خاتون کی جو اس میں پارٹنر تھی، سمینہ سلطانہ خاتون جو ہیں اس کو پھر اپنے پیسے سے محروم کیا، جا کے عدالت میں اس کو لے گئی، اور یہی سلمان اکرم راجہ اس کے وکیل تھے۔ ایڈمیٹڈلی دبئی میں اس نے یہ لاف ٹاور ہیں جو بالکل برج خلیفہ کے سامنے، وہاں پہ اس نے ایک اپارٹمنٹ لی جو ڈکلیئر نہیں کی تھی۔ 4 اپریل 2024 کو شاندانہ گلدار صاحبہ کے توسط سے محترمہ نے کھانے پہ بلایا اپنے گھر۔ ابھی سٹارٹر ہی آیا تھا کہ انہوں نے
کہا کہ جی یہ اگر خان کو کچھ ہو گیا تو پارٹی تو بش بی بی کی تحویل میں جائے گی، آپ نے لوگوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے آپ بش بی بی کے ساتھ ہیں یا میرے ساتھ ہیں۔ تو میں نے کہا کہ جی میں تو کسی کے ساتھ نہیں ہوں، میں تو خان کے ساتھ۔ بس انہوں نے کہا جی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اب بش بی بی کے ساتھ ہیں۔ پارٹی میں اس نے ہر ایک شخص کو جو ہے مشکوک بنایا ہوا ہے، سوشل میڈیا اس کے بیہاف پہ لوگوں کو گالم گلوچ کر دیا اپنے لوگوں کو۔ خان نے تو یہ کر دیا ہے، سب کو کہا ہے کہ اس کو بلاک کرے۔ خان نے یہ کہا کہ اس کو میرے پاس آنے ہی نہ دے۔ اس کا بیٹا شیر شاہ نہیں اس نے ضمانت کی ہے، نہیں یہ گرفتار ہوا ہے، دوسری بہن کا بیٹا جو ہے بیچارہ ابھی تک رول رہا ہے، تو لہذا معاملات اس نے طے کیے ہیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب کی بریت مجھے شک میں ڈال رہی ہے، قربانیاں اب کاؤنٹ ہوں گی، اب بری ہو کر آئیں گے تو کوئی مد مقابل نہیں ہوگا مہا سوائے علیمہ خانم کے۔ اگر پی ٹی آئی میں کوئی غدار ہیں تو علیمہ خانم سے بڑا کوئی غدار نہیں ہے، اگر اس پارٹی کو ٹکانے لگانے والا جو ہے وہ یہ علیمہ خانم ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے پاک بھارت جنگ رکوانے اور جنگ میں 5 طیارے گرائے جانے کا پھر ذکر کیا۔ وائٹ ہاؤس میں ریپبلکن ارکان کانگریس کے اعزاز میں عشائیے سے خطاب میں کہا پاکستان اور بھارت کے درمیان ایٹمی جنگ چھڑنے کا خدشہ تھا۔ دونوں ایٹمی طاقتوں کو کہا اگر جنگ جاری رہے گی تو امریکہ تجارت نہیں کرے گا۔ Stopped wars between India and Pakistan. But India-Pakistan was probably going to end up in a nuclear war. They shut down 5 planes in the last attack, and it was back and forth, back and forth, back and forth. And I called them and I said, "Listen, no more trade if you do this." They're both powerful nuclear nations, and that would have happened, and who knows where that would have ended up. And I stopped it. ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس کہتی ہیں کہ صدر ٹرمپ کشمیر پر ثالثی کی پیشکش کر چکے ہیں۔ جمعے کو ہم پاکستانی رہنما سے ملاقات شیڈول ہے۔ کشمیر سمیت تمام معاملات پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ امریکہ جانتا ہے پاک بھارت معاملات کو آگے کیسے بڑھانا ہے۔ We have Pakistan who's going to be here for a bilat. And I'll be participating in that, so I'm looking forward to that as well. Of course, from his first term that he obliterated ISIS. And then we had a 4-year gap where they had opportunities to regenerate themselves. While I won't get ahead of the president, but we can all look at his previous performance and his commitment. And very often, of course, that can give us a bit of an idea of how he's going to be moving forward. ACC کی سالانہ اجلاس کے لیے ایشین کرکٹ کونسل کے صدر محسن نقوی بنگلہ دیش پہنچ گئے۔ بنگلہ دیش بورڈ کے صدر امین السلام نے استقبال کیا۔ ذرائع کے مطابق محسن نقوی جنرل میٹنگ کی صدارت کریں گے۔ آج ڈھاکہ میں شرکاء کے اعزاز میں شائعہ بھی دیا جائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے RY نیوز۔